بغداد کا بدنام زمانہ چور ہزاروں چوریاں کر کے بھی پکڑائی نہ دینے والا ابن سابات، جب ایک ہاتھ کٹنے اور قید کی سختیاں سہنے کے بعد بھی اپنی راہ سے نہ ہٹا، مگر ایک رات ایک اجنبی کی ملاقات نے سب کچھ بدل دیا۔ کیا تھا وہ لمحہ جس نے بغداد کے چور کو ولی بنا دیا؟ جانیے اس حیران کن داستان میں۔ یہ ویڈیو بنانے میں بہت محنت لگی ہے اور میں آپ کے لیے ہمیشہ کچھ نیا اور دلچسپ لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں، شیئر کریں تاکہ سب تک پہنچے۔ کمنٹس میں اپنی رائے دیں، میں آپ کے ہر تبصرے کو پڑھتا ہوں۔ اور سب سے اہم، اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ پیارے دوستو، بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ابن سابات بغداد کا نامی گرامی چور تھا۔ وہ چوری اور ڈکیتی میں ایسا ماہر تھا کہ ہزاروں چوریاں کرنے کے باوجود قانون کی گرفت میں نہیں آتا تھا۔ آخر کب تک بچتا؟ ایک دن اسے گرفتار کر ہی لیا گیا اور قانون وقت کے مطابق اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ بعد ازاں اسے جیل بھیج دیا گیا۔ بغداد کے لوگ اس کا ذکر ہاتھ کٹا شیطان کے نام سے کرتے تھے۔ وہ قن بامشقت کاٹ رہا تھا۔ 10 سال قید کاٹنے کے بعد ایک دن وہ جیل سے فرار ہو گیا۔ جیل سے باہر آتے ہی اپنے پیشے یعنی چوری کو اصل نو شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک ہاتھ کٹ جانے اور قید و بند کی صعوبتیں الفاٹینی کے باوجود اس کے مزاج پر ذرہ برابر اثر نہیں ہوا تھا۔ ایک رات وہ اپنی مہم پر نکلا۔ پھرتے پھراتے ایک بڑے سے گھر میں داخل ہوا۔ گھر کے احاطہ کے چاروں طرف کمرے تھے۔ وہ ایک بڑے کمرے میں گیا جہاں کھجور کے پتوں کی چٹائی بچھی ہوئی تھی، جائے نماز ایک تکیا اور چند ٹوپیاں رکھی ہوئی تھیں، اور دوسری طرف پشمینہ کے چند تھان شالیں اور کپڑوں کے تھان لاوارسی کی حالت میں پڑے تھے۔ بغداد کے چور نے چادر بچھا کر اس کے اوپر تھان رکھے اور ایک گٹھڑی بنائی اور اس کو باندھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ایک ہاتھ نہ ہونے کی وجہ سے اس سے گرا نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ہانپتا ہوا بیٹھ گیا۔ عین اسی وقت ایک ضعیف شخص کمرے میں داخل ہوا۔ سابات کو گٹھڑی بناتا دیکھ کر کہا، بھائی یہ کام تم کسی کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ سابات نے اسے اپنے ساتھ ملا کر کپڑوں کی 2 گٹھڑیاں بنائیں۔ بڑی گٹھڑی ضعیف شخص نے اپنے سر پر رکھ لی اور چھوٹی اور کم وزن گٹھڑی سابات کو دے کر کہا کہ تمہارا ہاتھ نہیں ہے اس لیے تم کم وزن الفاٹیا اور جہاں کہو گے میں اسے پہنچا دوں گا۔ سابات اپنے ٹھکانے کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک جگہ چڑھائی کی وجہ سے ضعیف شخص کو کافی مشکل پیش آئی۔ ٹھوکر لگی اور گٹھڑی سمیت نیچے گر گیا۔ سابات نے غصے میں گالیاں بکیں اور اس کی کمر پر ایک زوردار لات رسید کی۔ ضعیف شخص جوں توں کھڑا ہوا اور کمزوری کی وجہ سے گرنے کی معافی مانگنے لگا۔ ابن سابات نے طاقت کے ضم میں دوبارہ بڑی گٹھڑی رسیدہ شخص کے سر پر رکھ کر سفر شروع کیا۔ چلتے چلتے وہ ایک کھنڈر میں جا پہنچے جو بغداد کے چور کی پناہگاہ تھی۔ پھر ابن سابات نے بزرگ سے کہا کہ دیکھو پہلے چوری کرنے میں پہنچا تھا اور تم بعد میں آئے تھے، لہذا یہ تمام چوری کا مال میرا ہوا اور تمہیں مجھ جیسا سردار پورے بغداد میں نہیں مل سکتا، لہذا آج سے تم میرے شاگرد ہو۔ بزرگ شخص نے ادب و احترام سے عرض کیا، بھائی یہ تمام مال تمہیں مبارک ہو، افسوس میں تمہاری کوئی خدمت نہیں کر سکا، بلکہ اپنی کمزوری کی وجہ سے تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنا، جس کے لیے معافی مانگتا ہوں اور رخصتی کی اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ کہہ کر وہ شہر کی جانب چل پڑا۔ دوسری طرف ابن سابات کے دل و دماغ اور ضمیر پر اس شخص کے حسن سلوک نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا اور ضمیر کی خلش نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ صبح ہوتے ہی بغداد کا چور اس رات کے ساتھی اجنبی چور کی تلاش میں نکلا تاکہ اپنے گزشتہ رات کے سلوک کی معافی مانگ سکے۔ یہی سوچتا ہوا وہ رات والی عمارت کے باہر جا پہنچا جہاں رات کو اس نے چوری کی تھی، مگر وہاں چوری کے بعد کوئی افراتفری نظر نہ آئی، بلکہ لوگ جوک در جوک اس گھر میں احترام سے جاتے نظر آئے۔ بغداد کے چور نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ اس نے کہا کہ لگتا ہے تم بغداد میں نئے ہو، یہ بابرکت مکان ہمارے شیخ حضرت جنید بغدادی کا آستانہ علم ہے۔ ابن سابات نے نام تو سن رکھا تھا
مگر دیدار کی سعادت سے اب تک محروم تھا۔ سوچا کہ آج اتفاقنا اس نیک و بزرگ ہستی کا دیدار ہی کر لوں۔ اندر جا کر کمرے میں جھانکا تو دیکھا وہی رات والا عمر رسیدہ شخص مصلی پر بیٹھا درس دے رہا ہے اور بادب لوگوں سے کمرہ بھرا پڑا ہے۔ اتنے میں اذان ہوئی، سب نماز کے لیے مسجد جانے لگے۔ بغداد کا مشہور اور ظالم چور ابن سابات بے ساختہ روتے ہوئے اب کے قدموں میں گر پڑا اور گزشتہ رات کی بد اخلاقیوں پر معافی کا طلبگار ہوا۔ شیخ جنید بغدادی نے اسے زمین سے اٹھا کر اپنے گلے سے لگا لیا اور مسکراتے ہوئے فرمایا، در توبہ ابھی بھی کھلا ہے۔ ابن سابات کی دنیا ایک لمحے میں بدل چکی تھی۔ وہ شیخ کے حلقہ و آرادت میں داخل ہو گیا اور وہ ہاتھ کٹا شیطان اسابو بغداد کا شاطر چور شیخ جنید بغدادی کے زیر سایہ عبادت ریاضت میں وہ نام کیا کہ اب اسے بغداد کے لوگ بغداد کے چور کے بجائے شیخ احمد ابن سابات کے نام سے نہایت عزت و احترام سے جانتے تھے۔ اسی ابن سابات کو ایک مرد خدا جنید بغدادی کے حسن اخلاق و کردار نے چند لمحوں میں بھی خاصان خادی کی صف میں داخل کر دیا اور بغداد کے چورے کو چند لمحوں میں سیدھی راہ پر لانے کی کرامت کا چرچا زبان زدن خاص و عام ہو گیا۔